کہ اسلام کی عزت بنے نہ بنے میری عزت بنے، اللہ راضی ہو نہ ہو بس لوگ راضی ہوں۔ اور جب انسان کا مطمع نظر یہ ہے تو پھر نتیجہ بھی تو مختلف ہوگا۔ ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ ان جیسا عقیدہ اپنایا جائے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ جن کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے وعدے کیے ہیں نا وہ سچے کیے، وہ پورے ہو کے رہیں گے۔ جب تک میرا اور آپ کا ایمان ایسا نہیں بنتا تو ہماری محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اللہ ذوالجلال نے ان کو یہ وصف عطا کیا تھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا۔ پھر اس قرآن کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ جن ہستیوں نے آپ کی معیت، آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت کو پسند کیا، اللہ ذوالجلال نے ان شخصیات کو قیامت کی دیواروں تک پوری امت کے لیے معیار، میزان اور مقیاس قرار دیا۔ وہ مبارک ہستیاں جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے یہ اعلان کیا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے، اس کو صحیح سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے جو لوگ ہیں، یہی خالص مومن ہیں۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ امام قتادہ ابن دعامہ السدوسی بیان کرتے ہیں، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنوا بکتاب اللہ وعملوا بما فیہ۔ اس آیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہوں نے اس کتاب پر ایمان کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھا۔ صرف ایمان نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال کی توفیق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے انہوں نے اس قرآن کی عملی شکل اپنے رویوں سے ثابت کی۔ اسی لیے تو اللہ ذوالجلال نے مخلوق کو یہ بات سمجھائی کہ اولئک ھم الراشدون، رشد و ہدایت پانے والے سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، اولئک ھم المہتدون، ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں وہ یہی لوگ۔ دنیا میں جب بھی کسی انسان کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے تو اس کو ایگزامینیشن کے پروسیجر سے گزارا جاتا ہے۔ ایگزامینر وہی ہوتا ہے جو کم از کم اس شخص سے قابل ہوتا ہے جس کا ایگزام لیا جا رہا ہوتا ہے۔ حیرانگی اس بات پہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے صحابہ کرام کے
امتحان کے لیے مخلوق کو مجاز بنایا ہی نہیں، اس لیے کہ مخلوق میں سے ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ ذو الجلال فرماتی ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے خود ان کا امتحان لیا اور تقوی کے معیارات پہ انہیں پرکھا اور انہیں کامیاب اور کامران قرار دے دیا۔ ساتھ ہی اللہ ذو الجلال نے اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی انہی کے مقدر میں ہے جنہوں نے لیل و نہار صرف کیے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ بھلا اس سے بڑی بھی کامیابی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت جب اتاری قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے تعریفیں ساری کی ساری اللہ ذو الجلال کے لیے ہے، اور سلامتی ہو، سلام ہے ان ہستیوں پر جن کو اللہ ذو الجلال نے چنا، جن کا انتخاب کیا، جن کی سلیکشن، جن کا استفاء و اجتباء اللہ ذو الجلال کی طرف سے کیا گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد کون ہیں؟ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ ذو الجلال کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے، یہ صحابہ کرام۔ پھر اس سے بڑھ کر اللہ ذو الجلال نے یہ اعلان کیا جو قیامت کی دیواروں تک ہر مومن کے کان میں رس گھولتا رہے گا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مہاجرین اور انصار جو سبقت لے جانے والے ہیں اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ ذو الجلال راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ان سب کے لیے اللہ ذو الجلال نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ ذو الجلال نے ان کو رہنے کی خوشخبری سنا دی۔ کسی اشکال کو دور کرنے کے لیے اللہ ذو الجلال نے جب یہ آیت نازل کر دی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ ذو الجلال نے ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ جنت کا وعدہ کیا بغیر کسی استثناء کے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کو، آپ کی رفاقت کو، آپ کی صحبت کو، ان ساعتوں کو دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیبی سمجھا جو ساعتیں محمد کریم کے ساتھ گزری ہیں، ان سب کے ساتھ اللہ ذو الجلال نے جنت کا وعدہ کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے فَكُلُّ مَنْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَضِيَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، قرآن و سنت کے دلائل یہ بتاتے ہیں ہر وہ شخص جس کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے خبر دے دی ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہے۔ ایسی ہستیوں کی محبت ایک مسلمان کی ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کی محبت کے بارے میں چونکہ اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی، روایت کے الفاظ ہیں الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، انصار صحابہ سے محبت صرف مومن کرتا ہے اور نفرت اور بغض منافق رکھتا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
جو ان سے محبت کرتا ہے حتی یلقى اللہ، زندگی کے آخری رمق تک، الا لقی اللہ وہو یحب، اسی حالت میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جس طرح صحابہ سے محبت کرتا ہوگا، وہاں دیکھے گا قیامت کو اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ نے قسم اٹھائی، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کسی صحابی سے نفرت رکھے گا، بغض رکھے گا، حتی یلقى اللہ، توبہ نہیں کرتا، اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے، الا لقی اللہ وہو یبغضہ، یہ دنیا میں جس طرح نفرت کرتا تھا، قیامت کے دن ہوگا دیکھے گا اس کا رب بھی اسے قابل نفرت سمجھے۔ اس لیے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا گیا، حب ابی بکر و عمر سنہ، یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کیا ان سے محبت کرنا سنت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، لا بل فریضہ، صرف سنت ہی نہیں بلکہ فرض ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کا طریقہ یہ تھا جس طرح قرآن مجید کی سورت اپنے بچوں کو سکھایا کرتے، اسی طرح ابو بکر و عمر کی محبت بھی سکھایا کرتے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو شخصیات ایسی ہیں، ہما اذنایا، جس طرح انسان کے السمع والبصر، جس طرح آنکھ اور کان کا کردار انسان کے اندر ہے، اسلام کے اندر ان کی حیثیت ہے۔ خوشخبری بھی سنائی تو سیدنا علی کو سنائی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ علی رضی اللہ عنہ سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ علی یہ بات یاد رکھنا، انبیاء اور رسل کے سوا جتنے لوگ بڑھاپے میں فوت ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، ان تمام کے سردار ہوں گے جنت میں تو ابو بکر و عمر۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں تقسیم کی ہے اور وہ مالک ہے جس کو چاہے جو فضیلت دے دے، وہ چاہے تو کسی وقت کو فضیلت دے دے۔ ایک رات کی عبادت ہے جو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ فضیلت بھی اللہ نے دی ہے۔ وہ چاہے تو کسی جگہ کو فضیلت سے نواز دے۔ دنیا کے کسی خطے میں 55 سال 6 مہینے باجماعت نماز ادا کرنے والے کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے سے 55 سال 6 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی اللہ ذوالجلال فضیلت دینے والے۔ دنیا کے اندر اگر 7.5 ارب سے لوگ تجاوز کر چکے ہیں، سارے کے سارے جتنی مرضی اچھی باتیں کر لیں، اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ لیکن اگر کوئی دل کی خوشی سے صرف اتنا کہہ دے الحمدللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کو جو 2 ترازو، 2 پلڑوں پر مشتمل ترازو لگایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن الحمدللہ، اللہ کی تعریف کا یہ کلمہ اللہ کو اتنا پسند ہے
کہ ایک مرتبہ اگر انسان کہتا ہے تو ترازو کے دونوں پلڑے قیامت کے دن نیکیوں سے لبالب بھر جائے. اسی طرح وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمْرَ نُوحٍ، حدیث کہہ رہی ہے انسان تو بڑے اللہ نے پیدا کیے، 1400 سال ہو گئے آخری امت میں سے، لیکن بعد میں آنے والوں کی تو بات کی رہ گئی. وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے، وہ صحابہ جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی نعمت سے نوازا، ان کے درجے میں اتنا فرق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لو اللہ کی راہ میں، تو وہ بدری صحابہ جنہوں نے ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. اگر ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو 1400 سال میں آنے والی انسانیت ان کے درجات کو کیسے پہنچ سکتی؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے درجات ہیں. صحابہ کرام میں سب سے بڑے درجے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا تھا دنیا میں میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کو میرا رب ہی چکائے. اس کے بعد درجہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اس کے بعد درجہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس صحابی کو اللہ کے رسول نے 22 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی. ساری رات دعا کی اور دعا ایک ہی تھی، اللہم رضیت عثمان فرض عنہ، اے اللہ میں تو عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ ہے. آپ نے فرمایا تھا علی لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا منافق، علی تم سے محبت صرف مومن کرے گا، نفرت کرنے والا منافق ہوگا، مومن تم سے نفرت نہیں کرے گا. اس کے بعد درجہ ہے ان 6 صحابہ کا جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، 4 یہ اور 6 وہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے رسول نے ایک ہی جگہ پہ 10 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جنتی ہے. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا سعد ابن وقاص، سیدنا سعید اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ، سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کمال کے صحابی تھے. درجات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درجے بیان کیے ہیں. 10 مبشرہ کے بعد بدری صحابہ کا درجہ. آپ نے فرمایا تھا ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ ذوالجلال نے بدری صحابہ کو جھانک کے دیکھا اور فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، تمہارے جو بھی اعمال ہیں میں نے تمہیں بخش دیا ہے. ان کے بعد ان صحابہ کا درجہ ہے جن 1400 صحابہ نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی سیدنا عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ نے رضامندی کی بات کی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ ذوالجلال نے بیعت کرنے والوں کے بارے میں رضامندی کا یہ نوید سنائی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جو احد میں شریک ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جو 10 مبشرہ ہیں، ان میں سبقت لے جانے والے جو مہاجرین انصار ہیں ان کا درجہ ہے. سوال یہ ہے اتنی بڑی ہستیاں، ان ہستیوں سے محبت کرنا جب میرا ایمان ہے تو کیا ان کے القابات کو پسند کرنا چاہیے یا کہ دنیاوی القابات کو پسند کرنا چاہیے؟ کتنے لوگ آج نام رکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اچھا ہم نے گوگل میں سرچ کیا تو یہ نام نظر آئے. آپ انبیاء کے نام رکھیں، صحابہ کرام کے نام رکھیں، یا ان احادیث کی روشنی میں نام رکھیں. احب الاسماء الی اللہ
عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کو نام جو سب سے زیادہ پسند ہے عبداللہ، عبد الرحمن، الحمادون، حامد ہے، حمید ہے، حماد ہے، اس طرح کے ناموں کو پریفر کرنا چاہیے۔ ایک وہ بھی صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول نے صدیق کا لقب دیا۔ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ 40 دن کا فاصلہ ہے مکہ سے بیت المقدس کا۔ جب لوگوں نے کہا کہ راتوں رات 40 دن کا سفر بھلا طے ہو سکتا ہے، بندہ آسمانوں پہ جا سکتا ہے؟ جب سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس یہ بات پہنچی، کہا تم تو اتنی بات کر رہے ہو، اس سے بڑی بھی بات محمد مصطفیٰ کر دے تو ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو صدیق کہا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب دیا گیا، اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود تو کہا ہی کرتے تھے ما زلنا اعزہ منذ اسلم عمر، جب سے ہم عمر مسلمان ہوئے ہیں اس وقت سے ہم عزت سے جی رہے ہیں۔ لیکن یہ بات صرف مسلمان ہی نہیں، عیسائی بھی مانتے تھے کہ یہ فاروق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قیصر، وہ بادشاہ جو روم کا ہے، اس نے ایلچی بھیجا تھا کہ یار پتہ تو کرو کون ہے عمر، انہو قد اکل کبدی، اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے۔ جب آ کے اس نے دیکھا تو یہ ریت پہ لیٹنے والا اور پتھر کو تکیہ بنانے والا عمر سو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد 2 بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کیا، اور جب میدان خیبر میں اترے تو مرحب کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت پہ، تو کہنے لگا میری ماں نے جو ہے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ تم کہتے ہو نا کہ خیبر جانتا ہے، قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب، یہ تجربے کار جو ہے ایک بہادر ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کلیث غابات کریہ المنظر، یہ ایسا شیر ہے جب یہ میدان میں اترتا ہے تو پھر دشمن پر سیاہیاں ہی چھا جاتی ہیں، پھر دوبارہ وہ زندگی کے لذتیں نہیں لے سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی جن کو اللہ کے رسول نے دعا دی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا، اس کے ذریعے ہدایت نصیب فرما لوگوں کو۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ اس کو حساب و کتاب سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا۔ ان کا لقب ہے خال المؤمنین، یہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہما ریحانتائی، ان کا لقب ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پھول ہیں اور جنت کے شہزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے زمین پہ چلتا ہوا شہید دیکھنا ہے، طلحہ شہید یمشی علی وجہ الارض، یہ دیکھو طلحہ چل رہے ہیں، یہ شہید ہیں اور ابھی وہ زندہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہید کا لقب دیا۔ وہ صحابی جن کو اللہ کی رسول کا گن مین ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، اور گنتی کی ان کی عمر 15 سال تھی جب انہیں تلوار لہرائی تھی۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ صحابہ میں ایک ایک صحابی امانت کے اس درجے پہ تھا کہ ساری دنیا کی امانت داری اکٹھی ہو جائے تو کسی ایک صحابی کی دیانت و امانت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے لقب دیا تو امین هذه الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ سیدنا عمر تشریف فرماتے
کہنے لگے تمنا کرو۔ ایک صحابی نے کہا میرا جی چاہتا ہے یہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کمرہ سونے کا بن جائے، میں صدقہ کر دوں۔ دوسرے نے کہا نہیں، میرا جی چاہتا ہے یہ زبرجد اور ہیرے جواہرات کا بن جائے، پھر میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ کرتے کرتے پوچھا عمر آپ کی تمنا کیا ہے؟ کہا میرا جی چاہتا ہے ابو عبیدہ ابن الجراح، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل۔ معاذ ابن جبل صحابہ میں سب سے زیادہ حلال و حرام کی پہچان رکھتے تھے۔ سیدنا ابی ابن کعب تمام صحابہ سے بڑے قاری تھے، کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا اپنے پیغمبر کو کہ جاؤ سیدنا ابی ان کو سورۃ بینہ سناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کہا تو صحابی ابی پوچھتے ہیں اللہ سمانی لک، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ سماک لی، اللہ ذوالجلال نے ابی تیرا نام لیا ہے کہ اس کو سورۃ بینہ سناؤ۔ تو وہ اس شدت فرحت سے رونے لگ گئے۔ تو اقرؤکم لکتاب اللہ، اس امت کے سب سے بڑے قاری اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے صحابی ابی بن کعب ہیں۔ اسد اللہ کا لقب سید الشہداء کو اللہ نے نصیب کیا، اور وہ کون ہے سید الشہداء؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کے صحابی، حبر هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفسر وہ ہیں جس کی عمر تو 16 سال تھی، لیکن بدری صحابہ 65 سالہ بھی ان کا فتویٰ مانتے تھے۔ ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سیف من سیوف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، صبہ اللہ علی الکفار، اور یہ تلوار اللہ نے مسلط کی ہے کافروں پر، یہ نہیں ٹوٹے گی، اور واقعی نہیں ٹوٹی۔ وہ کون ہے؟ سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک وہ بھی صحابی تھے جن کو اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتے آ کر سلام کیا کرتے اور ان سے مصافحہ کیا کرتے۔ تہجد کا وقت ہوتا، 30 سال تک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ پائلز کی بیماری میں رہے ہیں۔ ان 30 سالوں میں لا شکا ولا بکا ولا تذمر، ایک دن بھی رو کر نہیں کسی کو دکھایا، ایک دن بھی شکایت نہیں کی، ایک دن بھی اللہ کے سامنے منہ نہیں بنایا۔ یہ تہجد کے وقت اٹھتے، وضو کرتے، صافحتہ الملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتے آ کر ان سے مصافحہ کیا کرتے۔ ایک وہ صحابی بھی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن تو کہا لیکن چلتے زمین پر تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، وہ ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک وہ صحابی ہیں جن کو خطیب الصحابہ کہا گیا، یہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے خطیب تھے، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے خوشخبری بھی دی کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ تو جنتی ہیں۔ ایک وہ بھی صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا جبریل آئندہ آئے گا تو اسی صحابی کی شکل میں آئے گا، دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ باہر کھڑے ہیں اللہ کی رسول سواری پہ، دحیہ نے مہار پکڑی ہوئی ہے، سیدہ عائشہ دیکھ رہی ہے۔ جب آپ کی تشریف آوری گھر میں ہوئی تو پوچھا دحیہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے یا عائشہ وہ دحیہ نہیں تھے، وہ جبریل امین تھے اور وہ تمہیں سلام پیش کر رہے تھے۔ تو دحیہ بن خلیفہ الکلبی جن کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان کی شکل و صورت میں جبریل امین آیا کرتے تھے، وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری سنائی ہے تو ایک، لیکن اس کی گن گرج جو ہے میدان جہاد میں 1000 کے برابر ہے۔ فرمایا لا صوت ابی طلحہ فی الجیش خیر من 1000 رجل، 1000 لوگ میدان کارزار اور جنگ میں ہوتے ہیں، اس کی للکار ایک الگ ہے جو 1000 کے برابر ہوتی ہے، وہ ہے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس کو شاعر کا لقب دیا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، کس کمال سے یہ شعر کہتے، کبھی لغو بات نہ کرتے. اس لیے سیدنا حسان کہا کرتے تھے یخمرن اطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات. مومنہ عورتوں کی پہچان یہ ہے، یخمرن اطراف البنان من التقى، ایسی مومنہ عورتیں متقی ہیں، ایسی پارسا ہیں، ہاتھ تو دور کی بات، ہاتھوں کے پوروں کو بھی چھپا کے رات کو بھی نکلتی ہیں. اگر رات کو بھی نکلے تو ان کے ہاتھ ڈھکے ہوتے ہیں. وَيَخْرُجْنَ جُنَحَ اللَّيْلِ مُعْتَجِرَاتِ، رات کی تاریکی میں بھی نکلیں، کبھی بھی بغیر پردے کے صحابیات نہیں نکلا کرتی تھی. وہ صحابی جن کو اللہ کے رسول کے خادم ہونے کا لقب دیا گیا کہ 10 سالہ بچہ ماں لے کے آئی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت کے لیے میں نے مختص کر دیا ہے. یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے 3 دعائیں دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ واغفر لہ، یا اللہ اس کے مال میں بھی برکت فرما، اولاد میں بھی برکت فرما. مدینے کا ہر باغ 1 مرتبہ پھل دیتا، سیدنا انس کا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا. اور خود فرماتے ہیں کہ میری آل اولاد میں سے 120 لوگ فوت ہو چکے ہیں اور مجھے اللہ نے ابھی تک زندہ رکھا ہے. دونوں دعائیں تو قبول ہوگی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تیسری دعا بخشش کی بھی اللہ ضرور قبول فرمائیں. وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری دی کہ میں نے دیکھا بادشاہوں کی طرح ایک شخص جس کو پر لگے ہوئے ہیں اور وہ جنت میں اڑ رہا ہے، وہ ہے سیدنا جعفر الطیار رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ انہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا، جب دائیں بازو پہ وار کیا تو وہ کٹ گیا، انہوں نے بائیں بازو سے وہ جھنڈا پکڑ لیا، پھر اس کو کاٹ دیا گیا، پھر انہیں شہید کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا ہے کہ وہ پروں کے ساتھ اڑان بھر رہے ہیں. وہ صحابی جو مسجد سے اتنی محبت کرتے، جب بھی دیکھو قرآن، ذکر، نوافل، مسجد، جن کو حمامت المسجد کا لقب دیا گیا، یہ ہے پرندہ مسجد کا عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک وہ بھی صحابی تھے جن کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے بغیر پردے کے ڈائریکٹ بات کی. وہ صحابی ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد. اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا، پوچھا کیا خواہش ہے؟ تو جواب ملا میرے مالک 1 مرتبہ پھر زندہ کر، پھر مجھے دوبارہ شہید ہونے کا موقع دے، پھر مجھے دوبارہ زندہ کر اور میں شہادت کا یہ جام دوبارہ پینا چاہتا ہوں. ایک وہ صحابی تھے جن کے اوپر اللہ ذوالجلال کے فرشتوں نے آ کے چھاؤں کی. کیوں؟ دھوپ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی روتا ہے یا نہیں روتا؟ ما زالت الملائکۃ تظل باجنحتها، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس وقت اپنے پروں سے چھاؤں کر رہے. ایک وہ صحابی تھے جن کی وفات کے بعد جب ان کی روح کو لے کے جا رہے تھے اللہ کا عرش جھوم اٹھا. سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر پیارے صحابی تھے، گنتی کے 30 سال عمر جب مسلمان ہوئے، 36 سال ابھی پورے نہیں ہوئے فوت ہو گئے. انہوں نے 6 سال میں کیا کیا؟ سب سے بڑا کام اس دل کو صاف کیا. کسی مسلمان کے بارے میں کوئی نفرت، بغض، عداوت، عصبیت نہیں رکھی. ان کی موت پہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا اور پھر 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول لوگ تو اتنے نہیں ہیں، آپ کیسے چل رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم، اس جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے. ایک وہ بھی صحابی تھے جب قسم اٹھا لیتے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے. ربیع بنت معوذ، جب ان کی پھپھو کی لڑائی ایک عورت سے ہوئی، ہاتھ چلے، ہاتھ ایسا لگا کہ اس کا دان ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا کہ قصاص ہوگا. بہت کوشش کی کہ چلو دیت لے لو، کہا نہیں قصاص ہوگا، دان توڑیں گے.
تو سیدنا انس ابن النضر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم دانت نہیں ٹوٹے گا۔ ادھر قسم اٹھانے کی دیر ہے، اگلے دن وہ آئے، کہتے ہیں نہ قصاص لینا ہے نہ دیت لینی ہے، ہم نے معاف کرنا ہے۔ ایسے بھی صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے گواہی دی، ہو تو تم ایک خزیمہ بن ثابت، لیکن تمہاری گواہی 2 کے برابر ہے۔ جب قرآن لکھا جا رہا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا، 2 گواہ آئیں تو لکھنی ہے آیت، اس کو یاد بھی ہو، ان کے پاس لکھی ہوئی بھی ہو، لیکن ایک آیت، پورا قرآن لکھا گیا، ایک آیت، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، صرف ایک صحابی کے پاس لکھی ہوئی تھی، یاد تو بہت سارے صحابہ کے پاس، وہ تھے خزیمہ بن ثابت۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ وہ صحابی تھے جن کی گواہی 2 کے برابر تھی۔ ہوا یہ، ایک دیہاتی سے اللہ کے رسول نے جانور خریدا، جب اس کو اس کی قیمت ادا کرنے لگے تو اس نے کہا کہ میں تو کسی اور کو بیچنا چاہتا ہوں، آپ سے تو میرا سودا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے تو میرے ساتھ طے کیا۔ کہا کوئی گواہ؟ خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں میں گواہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا آپ تو تھے نہیں، کہا آپ نے کہہ دیا ہے نا، تو بس میں جانتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد آپ کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو اللہ ذوالجلال نے دجال دکھایا، اور انہوں نے آ کے قصہ بیان کیا کہ میں نے ایسے اور ایسے دیکھا ہے دجال کو۔ ایک وہ بھی صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم میرے مولا ہو، یعنی گہرے دوست ہو۔ جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، اس نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا کہ تم بھی ہمارے مولا ہو، گہرے دوست ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد جس صحابی کے چہرے پہ بوسہ دیا وہ عثمان بن مظعون ہیں، جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ایک وہ بھی صحابی تھے جب اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، لمبا قصہ ہے، دور سے ایک گھوڑ سوار دوڑتا آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم یرید، الرٹ ہو جاؤ، لگتا ہے کہ کوئی سوار آپ کا قصد کر رہا ہے۔ جو ہی وہ آیا آ کے کہتا ہے اتزعم من یزعم انہ نبی، کون ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیچھے کیا، آپ نے فرمایا اصبت، جس کی تلاش میں آئے ہو وہ تیرے سامنے ہے۔ فتحلل وجہہ، اس کا چہرہ چمکنے لگ گیا، کہتا ہے بتاؤ میں کیسے مسلمان ہو سکتا ہوں؟ آپ نے کہا گواہی دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ گواہی دی، سواری نے پاؤں اٹھایا، گھوڑے کا پاؤں سوراخ میں لگا، گرتا گرتا وہ گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر یا سلمان علیکم بالرجل، آگے بڑھو ذرا پکڑو اسے۔ کلمہ پڑھا، فَيُقْعِدَانِهِ فَلَمْ يَقْعُدْ، اس کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں، وہ بیٹھ ہی رہا۔ آپ نے چہرہ دوسری طرف فرمایا، پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ رأیت ملکین یدسان ثمار الجنہ، میں نے دیکھا ہے کہ یہ بھوک کی حالت میں آیا تھا، اللہ ذوالجلال نے انعام یہ دیا ہے کہ 2 فرشتے بھیجے جو جنت کے خوشے اس کے منہ میں داخل کر رہے تھے۔ ایک وہ بھی صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ 70,000 لوگ جو قیامت کے دن 33 سال کے گبرو جوان ہوں گے، چہرے ان کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، اور 70,000 کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ 70,000، 4 ارب 90 کروڑ لوگ جو قیامت کے دن اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی وقت میں ایک ہی جنت کے دروازے سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی، عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے
کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ عکاشہ بن محصن الاسدی، آپ نے فرمایا میرے صحابی آپ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک اور صحابی آگے بڑھے، فرمایا سبقک بها عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا ہے، اب وہ اعمال کر کے ہی جانا ہوگا جن کے بارے میں قرآن و سنت نے بیان کیا ہے۔ میری اللہ ذوالجلال سے دعا ہے ان صحابہ کرام سے سچی محبت اور ان کے وہ نیک اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ ایک مسلمان کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو صحابہ جیسا ایمان بنائے اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت ان صحابہ کی اپنے دل میں پیدا کرے اور ان ہستیوں کی معیت اور رفاقت اللہ سے طلب کرے، وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرے جو صحابہ کے تھے۔ کون سے اوصاف؟ کیا کمال کے للہیت اور اخلاص تھا۔ روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں، فضیل ابن عیاض کے بیٹے نے کہا ابا جان ایک راز تو بتائیے، یہ صحابہ کرام کی باتوں میں لذت اور مٹھاس اور حلاوت کیوں ہے، ہماری باتوں میں نہیں ہے؟ کہا بیٹا بتا دوں، لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ، وہ جب بھی بات کرتے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ حمدون بن احمد سے بھی کسی نے پوچھا، باتیں تو ہمیں بھی بڑی کرنی آتی ہیں لیکن ہماری باتوں میں اتنا نفع نہیں ہے جتنا صحابہ کرام کی باتوں میں نفع ہے۔ کہا بتا دوں کیوں نفع ہے؟ کہا بتائیے۔ کہا لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِعِزِّ الْإِسْلَامِ وَلِنَجَاةِ النُّفُوسِ وَلِرِضَى الرَّحْمَنِ، وہ صرف اس لیے گفتگو کرتے تھے کہ اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمْ لِعِزِّ النَّفْسِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا وَرِضَى الْمَخْلُوقِ، ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ اسلام کی عزت بنے نہ بنے میری عزت بنے، اللہ راضی ہو نہ ہو بس لوگ راضی ہوں۔ اور جب انسان کا مطمع نظر یہ ہے تو پھر نتیجہ بھی تو مختلف ہوگا۔ ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ ان جیسا عقیدہ اپنایا جائے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ جن کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے وعدے کیے ہیں نا وہ سچے کیے، وہ پورے ہو کے رہیں گے۔ جب تک میرا اور آپ کا ایمان ایسا نہیں بنتا تو ہماری محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اللہ ذوالجلال نے ان کو یہ وصف عطا کیا تھا، قرآن مجید سے محبت۔ عمر نماز پڑھاتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے، گھر جاتے سب سے پہلے قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے، جب تک قرآن کی تلاوت نہ کرتے کوئی کام نہ کرتے۔ ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے کسی نے پوچھا اتنا بڑا مقام کیسے آپ کو مل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعریفیں آپ کی ہیں؟ کہتے انی لاستحیی اللہ انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ او مرتین، مجھے تو شرم و حیا آتی ہے کہ پورا دن گزر جائے اور میں نے قرآن کو کھولا ہی نہ ہو۔ یحییٰ بن معاذ، یہ لوگ جنہوں نے تربیت پائی ہے، صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے تربیت پانے والے ایسے ہی تھے، آخری سانسوں میں تھے۔ پوچھا کوئی خواہش؟ کہتے ہاں ایک خواہش ابھی بھی ہے۔ کہتے ہیں وہ کون سی خواہش؟ کہتے بیت خال ومصحف جید الخط اقرأ فی، ایک خالی گھر ہو جس میں میں ہی ہوں کوئی اور نہ ہو، اور بس میرے سامنے قرآن کا نسخہ کھلا ہو، میں تلاوت کرتے کرتے اپنے رب کے پاس جاؤں۔ یہی وجہ ہے شعبہ رحمہ اللہ جب وہ فوت ہونے لگے تو بہن نے پوچھا
کہ کیسی طبیعت ہے. جب حالت دیکھی تو رونے لگ گئے. پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہ آپ کے فراق میں. اشارہ کر کے کہا یہ ستون دیکھ رہی ہو؟ اس ستون کے ساتھ بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. بس دعا کرو اللہ قبول فرما لے. صحابہ کرام کا وہ نظریہ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنانا ہے. کس طرح حدیث کے ساتھ انہیں محبت تھی کہ اگر ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جابر بن سلیم کو کہ تم نے کبھی گالی نہیں دینی، تو پوری زندگی کہتے ہیں فَمَا سَبَبْتُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا. میں نے پوری زندگی نہ کسی غلام کو، نہ کسی آزاد کو، نہ کسی بکری کو، نہ کسی اونٹ کو گالی نہیں دی. آپ نے اگر ایک مرتبہ فرمایا ہے صحابی کو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا. وہ صحابی زندگی کے آخر میں کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا زندگی گزر گئی میں نے ایسے ہی کھانا کھایا ہے. کسی صحابی کو ایک مرتبہ کہا ہے نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تم نے نہیں چھوڑنا. صحابی کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا آج تک جب سے میں نے سنا ہے میں نے اس کو چھوڑا نہیں، ہر نماز میں پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر اتنی تمیز اور تہذیب اور تمدن اور آداب تھے کہ جب ولید گیا ہے بڑا شاعر تھا، عروہ گیا ہے بڑا شاعر تھا، تو واپس آ کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اس کے چاہنے والے اتنی عزت نہیں کرتے جتنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی خدمت ان کے احترام کرتے ہیں. آج وہی احترام ہمارے اندر بھی آنا چاہیے. دینی غیرت کی بات کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جب سیر کروائے گئے ایک محل دکھایا گیا. آپ نے اندر جانا چاہا، پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ جواب ملا یہ عمر کا محل. تو آپ واپس آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب بتایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کہا اللہ کے رسول آپ کیوں نہ گئے؟ کہا عمر تیری غیرت میرے سامنے آ گئی اس لیے میں اندر نہیں گیا. صحابہ کرام کی اس قدر اللہ عز و جلال نے ان کے اندر غیرت رکھی تھی، جان چھڑک دیتے تھے، ایمان پہ حرف نہیں آنے دیتے تھے. صبر و استقلال کو دیکھیے کس طرح سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ ظلم ہوا، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنے لگے، جا رہے تھے راستے میں ابن الدغینہ ملا. اچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس اللہ کی زمین وسیع ہے اور مکے والے بہت پریشان کر رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھنے دیتے. کہا واپس آؤ. کافر تھا. کہتے آپ جیسے لوگ مکہ چھوڑ جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. واپس آیا، بیٹوں کو اکٹھا کیا، مکے والوں کو کہا سنو یہ میرے مہمان ہیں، خبردار کسی نے ان کو ہاتھ لگایا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے گریبان کو پکڑا گیا. کس طرح ظلم کیا گیا. عمار ابن یاسر اور ان کی والدہ ان کا خاندان اس قدر ان کو عذاب دیا گیا. اللہ کے رسول پاس سے گزرتے اور کہتے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کر لو تمہارا وعدہ جو ہے وہ جنت میں ملنے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا بلال پہ کیا کیا ظلم نہیں ہوا، لیکن آپ کی زبان سے کبھی بھی احد احد جو ہے اس کے علاوہ کلمات نہیں نکلے. اخلاق کو دیکھیے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو ایک شخص نے گالی دی. جلدی سے غلام کو بلا کے کہتے ہیں یہ لگتا ہے سفر سے آیا ہے، تھکاوٹ سے ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں، تو ذرا ان سے پوچھیے آپ کو کھانا پیش کریں. وہ شخص شرمندہ بھی ہوا اور سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. ایک صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو ایک شخص نے برا کہا تو خاموش ہو کے مسکرا دیے. ساتھ بیٹھنے والا کہتے آپ اس کو سزا کیوں نہیں دے رہے؟ کہتے نہیں، اگر اس نے یہ بات کی ہے تو میں اپنے حلم اور بردباری کو فیل نہیں کر سکتا، میں اسے ہمیشہ کامیاب رکھنا چاہتا ہوں. سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ذر، ایسے ایسے قصص صحابہ کے. ایک شخص نے آ کے اتنا کہہ دیا کہ تم بہت برے انسان ہو، تو مسکرا کے عبد الرحمن بن عوف نے کہا ما عرفنی الا انت، لگتا ہے کہ میری صحیح پہچان تو نہیں کی ہے، لوگ تو جانتے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مسجد میں آئے،
کسی نے جوتا اٹھا لیا. لوگ کہتے ہیں بس دعا کیجئے، کہتے ہیں آ جاؤ پھر دعا کرتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو ہاتھ اٹھائے، لوگوں نے کہا بھی اب مسئلہ بن گیا. کہتے ہیں اللہم ان کان محتاج اللہ، اے اللہ اگر اس کے پاس جوتی نہیں تھی، محتاج تھا، چلو وہ پہن لے، اس کو برکت دے دے. وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر وہ چور ہے، اس کی محتاجی نہیں تھی، اللہ میری جوتی تو چلے گی، میری ایک دعا قبول کر لے. فَاجْعَلْهُ آخِرَ ذَنْبٍ يَرْتَكِبُ، یہ زندگی کی آخری چوری ہو، دوبارہ اسے چوری کی طرف نہ لے جانا. سیدنا عبداللہ ابن عمر، یہ صحابہ ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر بازار میں ہیں، اپنے درم و دینار اپنے عمامہ میں چھپائے ہوئے. سودا ہو گیا، کسی نے وہ نکال لیے. کہا یہ کیا ہوا؟ چلو وہ دعا کرو. ساتھی کہتے نہیں، دعا یہ ہے یا اللہ اس کی ضرورت تھی تو مجھے ویسے کہہ دیتا، میں اسے دے دیتا. چلو نہیں کہہ سکا، بھول گیا ہے، یا اللہ اس کو برکت دے، لیکن آئندہ سے اسے چوری کی توفیق نہ دینا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے دلوں کی صفائی تھی. سیدنا ابو دجانہ کس طرح زندگی کے آخری سانسوں میں چہرہ چمک رہا ہے. پوچھا کیا وجہ، کس بڑی بیماری میں مبتلا ہو اور کیا کر رہے ہو، کیوں اللہ نے آپ کو اتنی خوشی دی ہے؟ کہا میری ساری زندگی گزر گئی ہے، میں نے کبھی کسی مسلمان کے بارے میں نفرت نہیں رکھی، اور میں نے کبھی کسی بھی مسلمان کو زبان سے تکلیف نہیں دی. سخاوت کو دیکھیے، صحابہ بیٹھے ہوتے، کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، کوئی ضرورت مند آ جاتا. صحیح بخاری کی روایت، کہتے اللہ کس لیے اجازت ہے، چلے جاتے. کننا نتحامل علی اظہرنا، جا کے کلی بن کے کچھ چیزیں اٹھا کے جو 1 2 4 10 درہم ملتے، واپس لا کے صدقہ کر کے پھر بیٹھ کے پڑھنے لگ جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مہمان نوازی دیکھی. آج یہ چیز ختم ہو گئی. لا خیر فی من لا یضیف، حدیث کہتی ہے جو مہمان نواز نہیں، اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں. صحابی بیان کرتے ہیں مہمان آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے مہمان نوازی کرے؟ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں میں کروں. گھر لے گئے، پوچھا حل عندکی شیء، کوئی ہے گھر میں؟ کہا الا قوت صبیانی، نہ تیرے لیے نہ میرے لیے، صرف بچوں کے لیے کچھ ہے. کہا نہیں، نوّم صبیانک، بچوں کو سلا دو، چراغ کو گل کر دو، آج صرف مہمان کھائیں گے. ساتھ بیٹھے ہیں، اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ ساتھ کیوں بیٹھے. وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں بھی کھا رہا ہوں، اندھیرا ہے، کھایا کچھ نہیں. صبح اللہ ذوالجلال نے یہ آیت نازل کر دی، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سیدہ عائشہ صدقہ دیکھیے کتنا کرتی، 70,000 ملا، سارے کا سارا صدقہ کر دیا، اور ساتھ اپنے دوپٹے کو گرہ لگا رہی تھی، پیوند لگا رہی تھی. اور آ کے کہا لونڈی نے، مومنوں کی ماں افطاری کے لیے تو کچھ رکھ لیتے. کہتے مجھے یاد کروا دیتی، چلو کچھ رکھ لیتے. اور اپنا مال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، کہا لوگوں کوئی فکر نہ کرے، اللہ کے رسول کے بعد جب تک میں زندہ ہوں، اور اس کے بعد بھی جب تک امہات المؤمنین زندہ ہیں، ان کا خرچ میں پورا کروں گا. ایک ایک مجلس میں 2.5 کروڑ اللہ کے راہ میں پیش کیا. 940 اونٹ اور 60 گھوڑے صرف جیش العسرہ کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وقت میں پیش کیے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ان صحابہ کرام کی ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صحابہ کرام کی ان اچھی خصلتوں کو اپنے بچوں کو بھی سکھانے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صحابہ کی قیامت کے دن ہم سب کو معیت، رفاقت اور صحبت نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا، ان کو آخرت کی بہت فکر تھی. کیسی فکر؟ ایک صحابی آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے صرف ایک بات سمجھا دیجیے، یہ ایسی بات ہے قد احزنتنی، اس نے تو مجھے غمگین کر رکھا ہے، واسقمتنی، اس نے تو مجھے بیمار کر رکھا ہے،
وَأَرْحَقَتْنِي، اس نے تو مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ میرے صحابی کون سی بات کا صرف اتنا بتا دیجئے میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جنت میں کیسے جا سکتا ہوں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھیے، وہ کیا کہتے ہیں، اور سیدنا ابو ذر، یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتا، کوئی جانور کھا لیتا اور میرا قیامت پہ حساب نہ ہوتا۔ یہ عمر کو دیکھیے، زمین پہ بیٹھے رو رہے ہیں، کہتے یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں قیامت کا حساب کیسے دوں گا۔ جن کو جنت کی بشارت دی، اور صحیح بخاری کی روایت ہے جن کا ایمان ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں جبرائیل اور میکائیل جیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں رو رہی ہے، دوپٹہ بھیگا ہوا ہے، اور کیا کہہ رہی ہے، یا لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میں بھولی بھلائی ہوتی، قیامت کو کیا بنے گا۔ اللہ ایسا ہی فکر آخرت ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر روئے قبر کے پاس جب کسی کو دفنانے گئے، حتی بل لحیتہ، داڑھی بھگو دی، جہاں بیٹھے تھے زمین کا وہ حصہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ پوچھا کیا ہوا، آپ جنت اور جہنم کی بھی بات کرتے، اتنا روتے نہیں؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، ما رأیت منظرا قط افظع من القبر، قبر سے بڑھ کر میں نے کوئی بھی بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جو اے اللہ تیرا تقرب حاصل کرنے والے ہیں۔ جتنے یہ روشن چہرے ہیں اے اللہ ان کو اپنے محبوب لوگوں کی صف میں شامل فرما، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے بنا، اور پھر قیامت کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا